دینا ہے تو محمد اور آل محمد کا دینا۔ جی مقتل کی روایات کو معتبر اور غیر معتبر میں پرکھنے کا فرق کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اس کا معیار میں نے بھی تاریخ میں لکھا، علامہ علی نقوی نے بھی شہید انسانیت میں لکھا کہ کربلا کے واقعات کے پرکھنے کا معیار دوسری حدیثوں والا نہیں، وہاں سارا دار و مدار راویوں پر ہوتا ہے۔ اس کا راوی مسلمان ہے یا غیر مسلمان، اس کا راوی سنی ہے یا شیعہ، اس کا راوی سچا ہے یا جھوٹا، اس کا راوی عادل ہے یا غیر عادل۔ کربلا کے واقعات کے پرکھنے کا معیار یہ نہیں، یہاں تو راوی شمر نظر آئے گا، عمر ابن سعد نظر آئے گا، یا حمید ابن مسلم نظر آئے گا۔ لہذا یہاں معیار ہے شیعہ علماء اعلام محققین کی تحقیقات، چونکہ شیخ صدوق سے لے کر شیخ مفید تک، شیخ مفید سے لے کر شیخ طوسی تک، سید رضی و مرتضیٰ تک، علامہ مجلسی تک، موجودہ دور کے علماء تک، جن علماء نے تحقیق کر کے واقعات کربلا لکھے ہیں جو آل محمد کی شان کے بھی مطابق ہیں، جو سیرت کی صنعت سے مذاہب معیار سے پورے اترتے ہیں، ان واقعات کو صحیح سمجھا جائے گا، اور جو واقعات علماء محققین نے نہیں لکھے اور رب و یابس جو ہے جمع کرنے والوں نے لکھے یا رب و یابس بیان کرنے والوں نے بیان کیے، ان کو غلط سمجھ کے دور پھینک دیا جائے گا۔ لہذا اس کا معیار علماء اعلام کی تحقیقات ہیں، ارشاد شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، امالی سید مرتضیٰ، علامہ مجلسی کی بہار الانوار، شیخ عباس قمی کی نفس المحموم، شہزادہ فرحاد کی جو ہے کتاب سمقام بطار اور سمقام ذخار، یا باقی علماء کی کتابیں، جناب علامہ علی نقوی کی شہید انسانیت، مولانا شاکر حسین امروہی کی مجاہد اعظم، اس گناہگار کی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، 1400 سال کے علماء کی تحقیقات کا نچوڑ۔ جی ایک آدمی کسی مجتہد کا مقلد ہے لیکن اپنے مجتہد کے فتویٰ سے واقف نہیں، وہ اس فعل کا بجا تو صحیح لاتا ہے لیکن اسے یہ کنفرم نہیں کہ یہ فتویٰ اپنے اس کے مجتہد کا ہے یا کسی اور۔ میرے محترم، جب ایک بندے کی تقلید کرتا ہے، تقلید کا معنی یہ ہے کہ میں نے محمد و آل محمد کے دین پہ عمل کرنا ہے، پر میں پوچھوں گا فلانے مجتہد سے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ ہے کیا، پھر وہ مقلد کرتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ میں نے علاج، میں جب بیمار ہوں گا میں نے علاج پرانے ڈاکٹر سے کرانا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ ان کا نسخہ کیا ہے، علاج کرنا کیسے ہے، وہ پھر اسے علاج کرائے گا کیسے؟ جائے گا، اس کو ہاتھ دکھائے گا، تشخیص فرمائے گا، جو نسخہ وہ لکھے گا اس پر عمل کرے گا، تب ہوگا کہ فلانے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے۔ تو لہذا یہ معلوم کرنا چاہیے، تقلید نام اسی کا ہے کہ میں نے محمد و آل محمد کے فرمودات سے عمل کرنا ہے، لیکن وہ تو میرے سامنے نہیں کہ میں قرآن و حدیث پڑھا ہوا نہیں، میں قرآن عالم سے پوچھوں گا کہ ان کے فتوے کے، ان کی تحقیق کے مطابق نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ تقریر تو میں نے کی ہے لیکن نہ کتاب سامنے ہے، نہ فون کرتا ہے، نہ خط لکھتا ہے، پھر وہ تقریر کیا ہے؟ اگلا سوال، مخالف فرقہ یہ سوال کرتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کوفہ و شام والوں کو بد دعا دی تھی کہ قیامت تک روتے رہنا، اب اس بد دعا کی وجہ سے تم شیعہ لوگ روتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محترم، کوفے والوں کو بد دعا دی تھی تو روتے ہم کوفے والے ہیں، مارو گھٹنا سے پھوٹے آنکھ، یہ وہی بات ہے، یہ تو رونا دلیل فطرت ہے کہ ہماری فطرت صحیح ہے، دل ہی تو ہے نہ تنگ و خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں، نمی دانم دے من گریا نہ پہ چیز نہ پہ راہ، دل ازمن گریبان ازمن دیدہ ازمن۔ شاعر کہتے ہیں میں روتا ہوں، میں ماتم کرتا ہوں، کسی کو تکلیف کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں اگر آنکھیں ہیں تو میری، آنسو ہیں تو میرے، سینہ ہے تو میرا، ہاتھ ہے تو میرا، گریبان پھاڑتا ہوں تو گریبان ہے تو میرا، اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، لہذا روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر اکرم
یہ ان کے زمانے میں شہید ہوتے تھے. لوگ کہتے ہمیں چاہیے کہیں واہ حسین واہ حسین، حسین نہیں کرنا چاہیے. میں بڑے ادب سے ایک سوال کرتا ہوں اور اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے تجلیات میں کہ جب پیغمبر اکرم کے زمانے میں شہید صحابہ کرام شہید ہوتے تھے، جب پیغمبر کے رشتہ دار جناب حمزہ ہیں، جناب جعفر طیار ہیں، باقی حضرات ہیں، تو آیا ان کی شہادت سے پیغمبر واہ واہ کرتے تھے یا پیغمبر کرتے تھے؟ علاوہ بری پیغمبر کے تبھی موت 3 بیٹے فوت ہوئے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، جن کا لقب ہے طیب طاہر. تو بخاری شریف جیسی مستند کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم 3 سالوں کا بچہ تھا، پیغمبر کا بیٹا، زار و قطار پیغمبر رو رہے تھے. تو ابن عبد الرحمان ابن عوف نے آگے بڑھ کے کہا انت والبقاء یا رسول اللہ، اتنی عظمت کے مالک رسول 3 سال کے بچے پر جھوم پھوٹ کے رو رہے ہیں. فرمایا انہا لرحمہ، یہ رونا تو رقت قلب کی علامت ہے، اور قلب کا رقیق ہونا خدا کی رحمت کی علامت ہے. پھر فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، میرا دل غمناک ہے اور دل کے غمناک ہونے کے نتیجہ میں میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے. ولکن لا نقول ما یسرق الرب، میں روؤں گا، غدر ملال کروں گا، گریا کروں گا، پر زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میرے پروردگار کو ناراض کر دے. پتا چلا رونا بے صبری نہیں، ہاتھ مارنا بے صبری نہیں، بے صبری ہے اللہ پہ اعتراض کرنا. اللہ نے میرا بیٹا کیوں مار دیا، اللہ نے میرا فلانا نقصان کیوں کر دیا؟ جب مالک اللہ ہے، مالک اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ تو لہذا ہم روتے ہیں تو رونا تو وہ سعادت ہے. یہ امام حسین کی میں نے اپنی تاج الترین میں وہ واقعات سارے لکھے ہیں. امام حسین کی ولادت پر پیغمبر روئے تھے کیونکہ جبریل نے آ کر وہ مسائل بتائے تھے جو ان پہ واقع ہونے والے تھے. پھر جناب خاتون قیامت روئی تھی، علی مرتضیٰ روئے تھے. اور جہاں تک امام کی شہادت پر رونے کا تعلق ہے اور رونے پہ اعتراض کرنے والوں اپنی مشکات اور ترمذی تو پڑھ لو، وہاں 2 خواب لکھے ہوئے ہیں کہ روز عاشورہ سال 61 ہجری میں جب امام حسین شہید ہوئے، جناب ام سلمہ بیان کرتی ہے رأیت النبی فی المنام، میں نے ظہر کے بعد پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا کہ زارو قطار رو بھی رہے تھے، کالا راسہ ولیہتہ التراب، اور پیغمبر نے سر اور ریش میں خاک ملائی ہوئی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا الحال، یا رسول ہے آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو پیغمبر کا گریا اور بڑھ گیا اور فرمایا حضرت مقتل الحسین آنفان، ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین شہید ہو گیا اور ابھی میں حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں. مجھے بتاؤ پیغمبر جو جنت میں بھی اس عالم میں بھی حسین کے غم میں رو رہے ہیں اور سر و ریش میں خاک ملائے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا پیغمبر کو بھی جناب زینب نے بد دعا دی تھی؟ یہ کوفے والوں کو جو بد دعا دی تھی اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، شاعر نے کسی نے کہا تھا ہمارے بھائیوں کے شاعر میں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، کافر ہیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہمارے شاعر نے جواب دیا کہ ہم توہین و مصائب پہ بہا لیتے آنسو، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں روتے کہ امام شہید کیوں ہوئے، امام شہید کیوں ہیں، ان کو یہ مرتبہ کیوں ملا. ہم تو اس بات پہ روتے ہیں جو امت نے سلوک کیا آل محمد سے، وہ اسی کے روادار تھے. توہین و مصائب سے بہا لیتے آنسو، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو لہذا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اسلام دین فطرت ہے، جس کی فطرت صحیح ہے وہ قیامت تک حسین کے غم میں روتا رہے گا. اگر فطرت مسخ ہو جائے تو قصور ہمارا نہیں، اس کی فطرت کا قصور. کیا اہل سنت امام کی اقتداء میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یقیناً
जनाब आगे खुमैनी का बाकी उलमा का भी यही है कि अपने अजान आमद कह के फतह से खुरादा साथ खड़े हो जाएं ताकि इस्लामी रवादारी का मुजाहरा भी हो जाए, इस्लामी मोहब्बत और सोबत का इजहार भी हो जाए, इस्लाम की शान और शौकत का मुजाहरा भी हो जाए। खुरादा की नीयत से अजान आमद कह के साथ खड़े हो जाएं, यकीनन कार। अगला सवाल, सदका की हुर्मत में सिर्फ बनी फातिमा दाखिल है या बनी हाशिम भी? बनी हाशिम मैंने परसों सवाल था कि बनी सादात का हक इनको जाते है, वजाहत कर चुका हूँ। जिनका सिलसिला नसब जनाब हाशिम तक पहुंच जाए वो हाशमी ही सादात कहलाते हैं। आगे उनके फिर मरतबे हैं। जनाब अमीर के 4 भाई हैं, चारों की औलाद सैयद है, लेकिन जनाब अमीर की औलाद को दूसरे भाइयों की औलाद पे फजीलत हासिल है। जनाब अमीर की औलाद फिर 2 किस्म की है, एक खातून क़यामत के बतन अक़दस से है, ताकि दूसरी बीवियों से हैं। तो जो जनाब खातून क़यामत के बतन अतहर से हैं उस औलाद को दूसरी औलाद पे फजीलत हासिल है। लेकिन फजीलत तो अलग बात है कि सैयद होना या न होना अलग बात है। मौला अली भी सैयद, उनके तीनों भाई दूसरे भी सैयद, लेकिन अली की शान और है। जनाब इमाम हसन हुसैन के कई भाई और भी हैं, भाई तो हैं, लेकिन जो इनका मकाम है वो उनका मकाम नहीं है। लिहाजा ये सदका जो हराम है तमाम बनी हाशिम पर हराम है। और ये भी अर्ज करता जाऊं कि सदके का मफहूम आम लोग और समझते हैं। हमारी जहालत है कि लोग अकीका भी गैर सदात का सैयद नहीं खाते, क्योंकि ये सदका है। सदके से मुराद 2 चीजें हैं, कुल तीसरी कोई चीज नहीं है। एक ज़कात है, दूसरा फितराना। ये गैर सैयद का सैयद नहीं खा सकता, ताकि सब कुछ मुबाह है और सब उलमा के इस पर इत्तेफाक। जी, नमाज के वक्त मजलिस को जारी रखना कैसा है? करबला वालों की सूरत को देखना है तो वो तो है कि करबला की जंग भी रोक कर नमाज को वक्त फजीलत पे पढ़ो। अपने जाकर मौलियों की रस्म को देखना है तो फिर नमाज की गदा हो सकती है कि मजलिस की गदा नहीं हो सकती। पहले ये तो पूछो नमाज मजलिस का वक्त क्या है जो कदा हो। नमाज मजलिस जब भी पढ़ी जाएगी वो अदा होगी, कदा होती ही नहीं, नमाज कदा होती है। लिहाजा जब नमाज का वक्त आ जाए, अगर हम हुसैन के अज़ादार हैं तो करबला का वाक़या हमारे लिए मशअल राह है कि कायनात का हर काम रोका जा सकता है। हत्ता कि करबला की जंग जिसने क़यामत तक इस्लाम बचा लिया, जिसकी नकल उतारना इबादत है, तो असल जंग का मकाम कितना होगा। पर इमाम ने जंग से हाथ रोक कर नमाज को वक्त फजीलत पे अदा करके दुनिया को बताया कि हमारी जंग का मकसद ही नमाज का कायम रखना और दीन को बचाना मकसूद है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे हमें कौन कहेगा हम अज़ादारान हुसैन हैं, कौन कहेगा हम दीन के वारिस हैं या आले मोहम्मद के सच्चे नाम लेवे हैं। उन्हें तो हमेशा शहीद भी हुए। मौला अली शहीद होते हैं मस्जिद में हालत नमाज में, सैयदुल शुहदा शहीद होते हैं हालत नमाज में। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, माफ रखना अली हुसैन के लगते क्या।